جس طرح انسان آگ میں جانے کو ناپسند کرتا ہے، مومن جو لذت ایمان کو چکھنے والا ہے اس کے اندر 3 چیزیں ضروری ہیں، اور تیسری چیز یہ ہے توحید کو سمجھ کر، ایمان کو جان کر، ایمان کو چکھ کر اب کفر پہ لوٹنا اس کے لیے ایسا ہی مشکل ہو، ایسا ہی برا ہو جیسے وہ آگ میں جانے کو برا جانتا ہے۔ اس حدیث سے واضح ہوا جن لوگوں نے ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس چکھ لی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزدیک سب سے بڑھ کر محبت کے لائق ہیں۔ پھر اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو حقوق اللہ کے ہیں، جو شان اللہ کی ہے، جو آداب اللہ کے ہیں، وہ کسی اور کے لیے بجا نہیں لاتا۔ انسان محبت میں نماز پڑھتا ہے، رکوع کرتا ہے، قیام کرتا ہے، سجدے کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اپنے ماتھے کو خاک پہ رکھ کے خاص لذت لیتا ہے کہ تو میرا خالق و مالک ہے، میں تیرا بندہ ہوں اور میں زمین پہ ماتھا رکھ کے تیری حمد و ثنا بیان کر رہا ہوں، سبحان ربی الاعلی۔ یہ اس کی محبت ہے اللہ کے ساتھ، لیکن پھر وہ کسی اور کے لیے یہ قیام و رکوع، یہ سجدے، ان صورتوں کو نہیں اپناتا کہ یہ حق میرے اللہ کا ہے۔ پھر وہ قبروں پہ، وہ ڈھیریوں پہ، وہ پیروں کے قدموں میں، وہ بابوں کے قدموں میں سجدے نہیں کرتا، کیونکہ یہ سجدہ اس کے نزدیک صرف ایک اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ غیر مشروط اتباع کرتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کی فرمانبرداری کرتا ہے، آپ کی حدیث مبارکہ کو سن کر کیوں کا جملہ اس کی زبان پہ نہیں آتا، آمنا وصدقنا کے جملے اس کی زبان سے نکلتے ہیں۔ لیکن قبر پرست نہ تو اللہ کی شان کو پہچان سکے کہ انہوں نے اللہ کے لیے بھی سجدے کیے، قبروں پہ بھی سجدے کیے، اللہ کے لیے بھی رکوع کیا، قبروں پہ بھی رکوع کیا، اللہ کے لیے نذر، نیاز، ذبح، قربانی کی، تو یہ سارا معاملہ مردوں کے لیے بھی کیا۔ نہ تو وہ الوہیت کے مقام کو سمجھے، خالق و مالک کی غیرت کو سمجھے، اور نہ ہی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو پہچانے۔ انسان مانگتا ہے، پکارتا ہے، گڑ گڑاتا ہے تو خالص ایک اللہ کے سامنے اپنی فریادیں رکھتا ہے، لیکن آپ نے دیکھا بارہا یہ قبر پرست بابا جیلانی کی قبر پہ بھی آتے ہیں تو ویسے ہی گڑ گڑاتے ہیں، ویسے ہی روتے ہیں، اس سے بڑھ کر شاید روتے ہیں اور اس سے بڑھ کر اسے پکارتے ہیں۔ تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم۔ غوث پاک میں ساری زندگی پڑھتا رہا، یا اللہ بروز قیامت غوث پاک کے غلاموں میں اٹھانا۔ یا غوث اعظم آج آپ کے عرس کی رات ہے، آپ کے مرید، آپ کے فقیر دور سے آئے ہیں، آپ ہی کا فرمان ہے کہ نیک مرید میرے لیے اور میں گناہگاروں کے لیے ہوں۔ غوث پاک آپ کے گناہگار مرید آئے ہیں، ہماری جھولی بھر دیجیے، جھولی کو میری بھر دو، ورنہ کہے گی دنیا ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا۔ میری لاج رکھ لو یا غوث، میں مرید ہوں تمہارا، میں مرید ہوں تمہارا۔ غوث پاک آپ نے اپنے در پر آنے والوں کو سب کو نوازا، یہ دور دور سے آپ کے فقیر، آپ کے مرید، آپ سے محبت کرنے والے آئے ہیں۔ آج آپ کے عرس کی رات ہے، کسی خالی نہ لوٹائیے، سب کی جھولیاں بھر دیجیے۔ ماہ ماں محتاج تو حاجت روا، ماہ ماں محتاج تو حاجت روا، المدد یا غوث اعظم سیدہ۔ جو ایک مسلمان کو اللہ کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے تھا، یہ قبر پرست ویسا ہی معاملہ مردوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں۔ ان کے پیر شامی کو دیکھا آپ نے، جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میرا ہر مرید جنت میں نہ چلا جائے۔ اے معین الدین، ہم بھی آپ کے غلام، ہم بھی آپ کے نوکر ہیں، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اگرچہ برے ہیں، اگرچہ گندے ہیں، اگرچہ احقر ہیں، اگرچہ نکمے ہیں، اگرچہ گنہگار، بدکار، سیاہکار ہیں، جو کچھ بھی ہیں آپ کے غلام ہیں، ہمیں قبول فرما لیجئے، ہمیں قبول فرما لیجئے، ہمیں قبول فرما لیجئے۔ غریب نواز، ہمارے دل کی دنیا آباد ہو جائے، ہم دنیا کی دولت شہرت۔ وہ اپنے پیر کو کس طرح پکار رہا ہے، وہ اپنے غریب نواز و بندہ نواز کو کس طرح پکار رہا ہے، وہ کس طرح التجائے کر رہا ہے اور کس طرح فریادی بن رہا ہے اس کے در کا جو مردہ ہے، جو ڈیڈ باڈی ہے، جو قبر میں دفن ہو چکا ہے، جو مٹی کے نیچے مٹی میں شامل ہو چکا ہے، اس کے ساتھ اس کی محبت، اس کے ساتھ اس کا تعلق، اس کے ساتھ اس کی عقیدت کا کیا ماجرا ہے۔ جس طرح مومن اللہ کو پکارتا ہے، یہ قبر پرست
مردوں کو پکارتے ہیں.